سلام علیک یا رسول سلام علیک یا حبیب سلام علیک صلوات۔ سوال بہت سارے لوگ ہمیشہ ہم سے پوچھتے ہیں کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو علم غیب تھا یا نہیں۔ اب ہم لوگوں کو کیسے سمجھا سکتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو علم غیب نہیں تھا، کیونکہ یہ مسئلہ بہت پیش آتا ہے۔ ہم کو کچھ دلیلیں دکھائیے تاکہ ہم لوگوں کو بتا سکیں۔ دیکھیے، قُلْ لَا يَعْلَمُ مَن فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ الْغَيْبَ إِلَّا اللَّهُ، قرآن میں اللہ نے فرمایا کہ اے نبی آپ کہہ دیجئے کہ آسمانوں میں اور زمین میں جو کچھ ہیں یہ غیب نہیں جانتے ہیں سوائے اللہ کے، اللہ کے سوا کوئی غیب نہیں جانتا ہے۔ یہ آیت قرآن کی ہے۔ اسی طرح سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بہت ساری حدیثیں ہیں جس میں آپ سے پوچھا گیا کہ سب سے بہتر جگہ کون؟ الحمدللہ رب العالمین، الصلاۃ والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین، اما بعد، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جاء الحق وزهق الباطل ان الباطل كان زهوقا، صدق الله مولانا العظیم وبلغنا رسول النبی الامین المتین الکریم ونحن على ذلك لمن الشاہدین والشاکرین والحمدللہ رب العالمین۔ وادی رضا کی کوہ ہمالیہ رضا کا ہے، اور جس سمت دیکھیے وہ علاقہ رضا کا ہے، اور میں تو مالک ہی کہوں گا تم ہو مالک کے حبیب، یعنی محبوب و محب میں نہیں میرا تیرا، اور کوئی غیب کیا تم سے نیہا ہو بھلا، جب خدا ہی نہ چھپا تم پہ کروڑوں دروس و سلام۔ سب سے پہلی بات تو یہی ہے کہ آپ نے ابھی ایک بدنام زمانہ مولوی کی آپ نے تقریر سنی ہوگی، ویڈیو سنی ہوگی، اس گھامڑ مولوی نے کتنے لفاظی کی ہے اور کیا کیا یہ ثابت کیا حضور صلی اللہ تعالی وسلم کی شان میں گستاخی کرتے کہ آپ کے بس علم میں غیب تھا ہی نہیں، اور ایسی بہت سی دلیلیں جو میں اپنے بیان میں کر چکا ہوں۔ یہ بھی کہتا ہے، اور یہ بھی کہتا ہے کہ اگر کسی کو دیکھنا ہو تو 15-16 دلیلیں جس میں نے دی ہے وہ فلانا فلانا ویب سائٹ کھول کے اس کو دیکھ سکتا ہے۔ معاذ اللہ رب العالمین، یعنی آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی کلمہ پڑھتا ہے، آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا کھاتا ہے، آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے صدقے یہ دنیا بنی، اور انہی کے شان میں گستاخی کرتا ہے۔ معاذ اللہ، تو اسی محاورے میں کہتے ہیں جس کی تھالی میں کھایا اسی کی تھالی میں چھید کیا۔ معاذ اللہ رب العالمین، معاذ اللہ، توبہ توبہ۔ اب بات کو طول دیتے ہوئے، مختصر کرتے ہوئے بات یہ عرض کروں گا کہ بحمدہ تعالی ہم نے یہ سیریز کا پروگرام چلایا ہے کہ علم غیب مصطفیٰ علیہ الصلوۃ والسلام۔ انشاءاللہ اس کے بعد آپ کو قرآن سے، حدیث سے، اور جو ہے محدثین کے اقوال سے اور فقہاء علماء کی رائے آپ کے سامنے پیش کی جائے گی بحمدہ تعالی۔ تو انشاءاللہ اس میں صرف قرآن کی آیتیں پیش کی جائیں گی، اور انشاءاللہ سیریز کا سلسلہ جاری رہے گا۔ دن میں ایک بار انشاءاللہ بحمدہ تعالی آپ کو ایک سیریز ملے گی انشاءاللہ، اس میں جو ہے متفقہ طور پہ آپ کو دلیل دی جائے گی قرآن و حدیث سے بحمدہ تعالی۔ سب سے پہلے تو بات کو طول دیتے ہوئے نہ اور مختصر کرتے ہوئے، اس گھامڑ مولوی نے کہا کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس معاذ اللہ علم غیب نہیں تھا، اس نے ایک اعتراض کیا۔ انشاءاللہ بحمدہ تعالی اس کا اعتراض کا جواب ہم اپنی آخری سیریز میں انشاءاللہ ان کے اعتراضات کے جواب بھی دیں گے، اور پہلے قرآن کے دلیل، اس کے بعد حدیث سے، پھر محدثین کے اقوال سے، اور پھر جو ہو سکے گا پھر اعتراض کے جواب ان کے بھی دیے جائیں گے بحمدہ تعالی۔ پہلے تو قرآن کے دلیل سن لیجئے۔ یہ پارہ نمبر 29 سورہ جن کی آیت نمبر ہے، کون سی ہے اس کو بھی بغور ملاحظہ فرمائیے۔ عالم الغیب فلا یظہر علی غیبہ احد الا من ارتضی من رسول، کہ اپنے غیب پر کسی کو مطلع نہیں کرتا سوائے اپنے پسندیدہ رسولوں کے۔ ایک دلیل یہاں پہ کہ عالم الغیب فلا یظہر علی غیبہ احد الا من ارتضی من رسول، کہ غیب کا جاننے والا خدا پاک ہے، وہ اپنا غیب کسی کے اوپر مطلع نہیں کرتا سوائے اپنے پسندیدہ رسولوں کے۔ ایک دلیل۔ دوسری دلیل آپ اس کو بغور ملاحظہ فرما سکتے ہیں۔ دوسری دلیل یہ دیجئے، پارہ نمبر 7 سورہ آل عمران۔ اب یہاں پہ آیت نمبر 179، وَمَا كَانَ اللَّهُ لِيُطْلِعَكُمْ عَلَى الْغَيْبِ وَلَكِنَّ اللَّهَ يَجْتَبِي من رسولہ من یشاء، کہ اللہ کی شان یہ نہیں کہ اے عام لوگوں کو تم پر غیب کا علم عطا فرما دے، ہاں اللہ رب العزت چن لیتا ہے اپنے پسندیدہ رسولوں میں سے۔ دو دلیل۔ اب تیسرے دلیل دیکھیے، قرآن میں آتا ہے کہ ہر اللہ تعالیٰ نے اولین آخرین کا سب علم یکجا اس میں جمع کر دیا قرآن مجید میں، اور قرآن مجید ہر آیت کی تفسیر ہے، ہر کتاب کی تفسیر ہے، ساری چیز کا، اولین کا، آخرین کا، ہر چیز کا علم اللہ رب العزت نے قرآن مجید میں عطا فرما دیا۔ جس کو عقل ہو
وہ اپنی فراست سے اللہ رب العزت کی توفیق سے اس کو پا سکتا ہے، مگر عام لوگوں کو یہ شان نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ قرآن میں فرماتا ہے ولا رطب ولا یابس الا فی کتاب مبین، اور نہیں ہے کوئی ترک و خشک چیز جو اس کتاب میں، روشن کتاب میں موجود نہ ہو۔ اولین کا بھی علم ہے، آخرین کا بھی علم ہے، ہر چیز کا اللہ رب العزت نے علم عطا قرآن مجید میں فرمایا ہے۔ اور اللہ تعالیٰ آگے کیا فرماتا ہے وَعَلَّمَكَ مَا لَمْ تَكُنْ تَعْلَمْ وَكَانَ فَضْلُ اللَّهِ عَلَيْكَ عَظِيمًا، اے محبوب جو آپ نہیں جانتے تھے وہ ابھی ہم نے آپ کو سکھا دیا۔ اے محبوب جو آپ نہیں جانتے تھے وہ بھی ہم نے آپ کو سکھا دیا۔ وہ آگے فرماتا ہے، ارشاد ہوتا ہے الرحمن علم القرآن خلق الانسان، اپنے محبوب کو اللہ رب العزت نے قرآن سکھایا۔ اب بتاؤ، قرآن میں اولین کا علم ہے، آخرین کا علم ہے، توریت کا، انجیل کا، جتنے بھی علوم آئے ہیں، جتنے بھی علوم ہیں سب قرآن مجید میں جمع ہیں۔ اب یہاں پہ اخذ ہوتا ہے قرآن مجید کی دلیل سے کہ اللہ رب العزت نے سارے علوم، سارے چیز آقا علیہ الصلوۃ والسلام کو سکھا دیے۔ سارے علوموں میں سے علم غیب ہے کہ نہیں ہے؟ سارے علوموں میں سے، ہر چیز علوموں میں سے کتنے علوم میں 72-73 ہزار علوم میں آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فقط حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو سکھا دیا۔ اللہ رب العزت فرماتا ہے اپنے محبوب کو میں نے قرآن سکھایا ہے، محبوب جو آپ نہیں جانتے تھے وہ بھی بتا دیا۔ تو قرآن اس کی شہادت گواہی دیتا ہے کہ محبوب جو آپ نہیں جانتے تھے وہ بھی ہم نے آپ کو سکھا دیا۔ اور قرآن کہتا ہے کہ قرآن میں ہر چیز کا علم ہے، آقا علیہ الصلوۃ والسلام ہر چیز کو بھی جانتے ہیں۔ اور قرآن میں ارشاد ہوتا ہے النبی اولا بالمؤمنین من انفسہم، مومنوں کی جانوں سے بھی زیادہ قریب ہے۔ اولا بمانے اقرب، جانوں سے بھی زیادہ قریب ہے آقا علیہ الصلوۃ والسلام۔ جب جانوں سے زیادہ قریب ہے تو ہر چیز کو جانتے ہیں، انسان کیا کر رہا ہے کیا نہیں کر رہا۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے پر شب آشکار ہے، اللہ رب العزت کی عطا سے آقا علیہ الصلوۃ والسلام سب کا حال جانتے ہیں۔ اور شاعر کہتا ہے فریاد امتی جو کریں حال زار میں، کہ ممکن نہیں کہ خیر بشر کو خبر نہ ہو۔ بے شک اللہ رب العزت نے اپنے محبوب کو سارے جہاں کا علم، سارے علوم، سب چیز آقا علیہ الصلوۃ والسلام کو سکھا دیے۔ اور آقا علیہ الصلوۃ والسلام اس میں سے جسے چاہیں اپنے محبوبین بندے کو، غلاموں کو، اولیاء کو اللہ رب العزت کی عطا سے محبوب رب اکبر عطا کر دیتے ہیں۔ اور قرآن مجید میں آشکار ہے اور شہادت ہے اور بہت سی دلیل ہے کہ اللہ تعالیٰ اپنا خاص غیب کسی کے اوپر مطلع نہیں کرتا، سوائے اپنے پسندیدہ رسولوں کو چن لیتا ہے جس کو غیب کی خبر دینا چاہتا ہے۔ تو اللہ رب العزت نے اپنے خاص رسول میں سے محبوب رب اکبر کو چنا اور سب سے زیادہ علوم اور سب سے زیادہ علم آقا علیہ الصلوۃ والسلام کو دیا، اور سارے نبیوں سے زیادہ پوری دنیا کا علم آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں، آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس ہے۔ تو اس میں علم غیب بھی آتا ہے اور تمام علم آتے ہیں، علم نجوم ہو، علم فلسفہ ہو، کئی علم ہے، سب آقا علیہ الصلوۃ والسلام کو اللہ رب العزت نے سکھا دیے اور سب آقا علیہ الصلوۃ والسلام جانتے ہیں۔ تو میں نے قرآن سے یہ تھوڑی آیتیں سے میں نے ثابت کیا، ویسے تو کم سے کم 10-20 آیتیں ہیں جس میں یہ شہادت ہے، اور میں تفسیر کے ساتھ پڑھ سکتا ہوں کہ اللہ رب العزت کو اللہ تعالیٰ نے کیا کیا سکھایا، کیا کیا چیز کا علم عطا فرمایا بحمدہ تعالیٰ۔ جب حضرت آدم علیہ الصلوۃ والسلام کو 7 لاکھ زبانوں کا علم تھا، تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام کو کس چیز کا علم ہوگا، کیا کیا علم ہوگا، کتنی کتنی زبانیں آتی ہوں گی، آقا علیہ الصلوۃ والسلام کیا جانتے ہو۔ جب نبیوں کا یہ عالم ہے تو حضور فخر دو عالم علیہ الصلوۃ والسلام کا کیا عالم ہوگا۔ شعر کہتا ہے جب محتاج کا جب یہ عالم ہے تو مختار کا عالم کیا ہوگا۔ اٹھا دو پردہ دکھا دو چہرہ کہ نور بارے حجاب میں ہے، کہ زمانہ تاریک ہو رہا ہے کہ مہر کب سے نقاب میں ہے۔ یا رسول اللہ آپ کو سارے چیز کا علم عطا فرما دیا گیا، اور چمک تجھ سے پاتے ہیں سب پانے والے، اور میرا دل بھی چمکا دے چمکانے والے، میرا دل بھی چمکا دے چمکانے والے۔ اور رہے گا یوں ہی ان کا چرچا رہے گا کہ پڑے خاک ہو جائیں جل جانے والے۔ بحمدہ تعالیٰ قرآن کی کچھ ہی آیتیں تھیں، انشاءاللہ آگے کی سیریز میں قرآن و حدیث اور بھی اور اچھے دلائل سے انشاءاللہ میں تعالیٰ ثابت کروں گا۔ سیریز کا مستقل طور پہ یہ سلسلہ چلے گا، اور میں آپ کو گزارش کرتا ہوں کہ ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں۔ ناموس رسالت اور اہل سنت حنفی جو ہمارا چینل ہے اس کے اوپر آپ سبسکرائب کریں، اور بحمدہ تعالیٰ انشاءاللہ رب العزت رمضان کے متعلق بھی مسائل بھی آپ کو ملیں گے، اور بھی دیگر مسائل انشاءاللہ بحمدہ تعالیٰ آپ کو اس چینل کے اوپر اپلوڈ ہوتے ہوئے دکھائیں گے۔ بحمدہ تعالیٰ یہ سیریز کا مستقل رہے گی، اور اس کو جب تک ان کے اعتراضات کا اور ان کے اعتراض کا جواب نہیں دیا جائے گا تب تک انشاءاللہ یہ سیریز ختم نہیں ہوگی۔ انشاءاللہ آگے کئی سیریز آنے والی ہے۔ ہمارے چینل کو سبسکرائب کیجئے، اور مزید انشاءاللہ اللہ رب العزت کے کرم سے دونوں چینل میں انشاءاللہ بحمدہ تعالیٰ باتیں ہوں گی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔